جی. وفي الصحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. صحیح بخاری میں بجالہ بن عبدہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا اور بصرہ کے رہنے والے تھے اور ثقہ راوی. یہ فرماتے ہیں کہ کاتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا اور یہ لکھ کر یہ آرڈر اپنے اموال تک بھیجا کہ ہر ساحر جادوگر کو، ہر ساحرہ جادوگرنی، جادوگر خاتون کو، جادوگر مرد کو قتل کر دو، ان کی سزا قتل ہے. فقتلنا 3 سواحر. تو امیر المومنین کے حکم سے ہم نے 3 جادوگر جو تھے ان کو قتل کیا. 3 جادوگروں کی ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے ان کو قتل کیا. تو جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل، اور بلا توبہ کی. آگے پڑھ لیجیے. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حفصہ رضی اللہ عنہ جو جناب عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں اور ام المومنین ہیں، ان کی پہلی شادی خنیس بن حذافہ سے ہوئی تھی. جب یہ شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. سن 45 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہا امرت بقتل جاریت، انہوں نے ایک لونڈی کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو ان کی لونڈی تھی. ساحرہ تھا جس لونڈی نے ان پر جادو کیا تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. یہ بات بھی دلیل ہے کہ جادوگر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. فقتلت، اسے قتل کر دیا گیا. وکذالک صح عن جندب، اور جندب سے بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے انہوں نے بھی جادوگر کو قتل کیا. کس جادوگر کو؟ یہ ایک شخص تھا، یعنی تاریخ میں اس کا واقعہ موجود ہے. یہ کچھ کرتب دکھایا کرتا تھا. تو جب ولید وقت کا ایک حاکم اس کی موجودگی میں یہ کرتب دکھا رہا تھا، ایک شخص کو لٹا کر اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تاثر یہ دیا میں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. اس کا سر جو ہے اس کے جسم سے دور کر دیا اور پھر اپنے جادوئی عمل سے دوبارہ اس کو جوڑ دیا. تو لوگوں نے کہا کتنا بڑا ولی ہے اور یہ کتنی بڑی کرامت کا اس نے اظہار کیا. جندب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو موقع پا کر قتل کر دیا کہ تم جادوگر ہو. یہ عمل جادو ہے، نہ یہ کرامت ہے اور نہ یہ ولایت کی دلیل ہے اور نہ کسی کے ایمان یا سچی توحید کی گواہی. یہ عمل جادو ہے. تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادوگر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. یہ بات واضح ہوئی کہ ایک حاکم وقت، اس کی مملکت اور رعیت میں اگر کوئی جادوگر ہوں، جادو کا عمل کرنے والے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ ان سب کو جمع کر کے، تلاش کر کے ان سب کو قتل کرے. یہ شریعت کا حکم ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کے علم غیب میں تدخل کرنے والے اور یہ لوگ شیاطین سے تعلق رکھنے والے، ان سے استمداد کرنے والے، یہ لوگ کسی نرمی کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو قتل کرے اور توبہ بھی نہ لے. اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ توبہ طلب کر لی جائے اور بعض کہتے ہیں کہ توبہ طلب نہ کی جائے. یہ تینوں واقعات جو آپ نے پڑھے، ان تینوں میں توبہ طلب نہیں کی گئی، موقع نہیں دیا گیا توبہ کرنے کا، بلکہ ان کو فوراً قتل کیا گیا. کیونکہ ممکن ہے یہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ جھوٹ پر مبنی ہو اور پھر آگے چل کے پھر وہ اپنے جادو کے عمل کرے اور لوگوں میں شر پیدا کرے. ایک مشرک انسان سے توبہ لی جائے گی، اس کو موقع دیا جائے گا کہ تم شرک سے توبہ کر لو. اگر کرتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو آپ سوال کریں کہ کیا فرق ہے مشرک و جادوگر میں؟
جادوگر سے توبہ کیوں نہیں اور مشرک سے کیوں؟ اس لیے کہ مشرک جو ہے اس سے توبہ لے سکتے ہیں، اس کا شرک اس کی ذات کے ساتھ ہے، مگر جادوگر کا عمل متعدی ہے، اس کا شر لوگوں تک پہنچتا ہے، اللہ کے بندے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں میں تفریق اور ناراضگیوں کے عمل پیدا کرتے ہیں، رنجشوں کے عمل پیدا کرتے ہیں، ان کے کاروباروں کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور توبہ لیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعض واقعات میں ایک جادوگر جو کافر تھا وہ اسلام لایا اور اس کا اسلام لانا قبول کیا گیا۔ اسی طرح فرعون کے دور کے جادوگر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا۔ یہ بات دوسری ہے، یہ بات دوسری ہے، یعنی یہ شخص کافر تھے، یہ لوگ کافر تھے، اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کافر کا معاملہ اور ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے سابقہ زندگی کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے بھی ہوں۔ لیکن جس جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے یہ کلمہ گو ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے کفر اختیار کر کے، تو توبہ لیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جی